So, dear students, dear viewers, welcome again. And in this video, we will go through the poem The Pandemic from your Melody textbook in English for class 7th. In our previous videos, we have discussed another lesson from your supplementary English textbook for class 7th, that is The Wrath of the Heathen. तो उस लेसन को और उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किए. उसकी वीडियोस हमारी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे लेसन को पोइम को स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुँच सके. देखिए यहाँ पर अगर हम पोइम का टाइटल ही देखेंगे, उन्वान ही देखेंगे, दैट इज़ द पैंडेमिक. द हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ ऐड करते हैं, किसी खास नाम के साथ. और पैंडेमिक ऐसी वबाई सूरत हाल को कहते हैं जो पूरी दुनिया में फैले या कम से कम एक बहुत बड़ा इलाका जो अपनी लपेट में ले. तो ये जो पोइम है ये कोविड-19 पे बेस्ड है, कोरोना पे बेस्ड है, जो पूरी दुनिया में फैला था, जिससे बहुत सारे इंसानों की जान चली गई थी. अगर कोई वबाई सूरत हाल किसी मखसूस इलाके तक, एक छोटे से रीजन तक महदूद रहे, एक प्लेग, एक वबा जो है वो फैले लेकिन एक मखसूस इलाके तक महदूद रहे, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं. लेकिन अगर कोई वबाई सूरत हाल आलमी सतह की हो या बहुत सारे बहुत बड़े इलाके को कॉन्टिनेंटल लेवल पे वो इलाकों को अपनी लपेट में ले, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं. जैसे यूरोप में एक टाइम पे ब्लैक डेथ आई थी 13th 14th सेंचुरी में, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, जो बबोनिक प्लेग थी. तो उस तरीके की सूरत हाल थी. या जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था जो परहैप्स 19th सेंचुरी में 18th 19th सेंचुरी में आया था, तो वो भी एक पेंडेमिक वबाई सूरत हाल थी उस वक्त. तो यहाँ पे असल में जो पॉइंट है वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि जब कोरोना जो था, कोविड-19 अपने पीक पे था, बड़े ज़ोरों शोरों से ये बीमारी जो थी लोगों को अपनी लपेट में ले रही थी, लोगों को मार रही थी. तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी, उस वक्त लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे जब लोग जो क्वारंटाइन में थे या लॉकडाउन लगा हुआ था. तो वो चीज़ यहाँ पे शायर असल में हमें कह रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे वो याद करवा रहा है. लॉन्गिंग फॉर ए नॉक एट द डोर, शायर यहाँ पे कह रहा है, पोइट कह रहा है दैट आई लॉन्ग्ड फॉर ए नॉक एट माई डोर. मैं चाहता था कि कोई मेरे दरवाजे पे नॉक करे, खटखटाए. मैं लॉन्गिंग कर रहा था, इसकी उम्मीद थी मुझे. दिस ईद टू पास्ड अंडर सिज, ये जो ईद थी, ये जो त्यौहार था, जो ये रिलीजियस फेस्टिवल था, इट टू पास्ड अंडर सिज, ये भी इसी कैद बंद की हालत में गुजर गया. दैट मीन्स जब लॉकडाउन था और लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो जो ये रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे ये भी बड़ी खामोशी से सेलिब्रेट करने होते थे, ज़्यादा इधर उधर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी. तो ये चीज़ आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी. पैरालाइज्ड, सब जैसे जाम सा हो गया था, स्टॉल सा हो गया था, रुक सा गया था, जो पूरी ज़िंदगी थी, जो पूरी लाइफ थी. द सिटी ऑफ पैराडाइज, जो ये सिटी ऑफ पैराडाइज हियर इट परहैप्स रेफर्स टू कश्मीर. और यहाँ पे ये इससे मुराद कोई भी सिटी हो सकती है जो शायर यहाँ पे जिसकी तरफ यहाँ पे रेफ़र कर रहा है. जो ये जन्नत नुमा ये शहर था, ये बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, रुक सा गया था. क्वाइटली विटनेस्ड द विदरिंग ऑफ ब्लॉसमिंग फ्लावर्स, जो यहाँ पे शायर कह रहा है कि मैं क्वाइटली खामोशी से खिड़कियों के बाहर देख रहा था, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था, विटनेस कर रहा था, द विदरिंग ऑफ ब्लॉसमिंग फ्लावर्स, जो ये फ्लावर्स हैं ये विदर हो रहे थे, ये मुरझा रहे थे, इनका जो जोबन था वो ख़त्म हो रहा था. एस्लीप द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जो ये सिटी ऑफ टेम्पल्स हैं, इससे मुराद जम्मू हो सकता है या कोई दूसरी ऐसी सिटी जिसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं. एस्लीप, ये बिल्कुल सोई थी, खामोश थी, शांति सी थी. अलोन मोर्न द डेथ डेथ ऑफ स्पार्कलिंग फेसेस, और शायर यहाँ पे कह रहा है कि हर कोई तन्हाई में, या वो भी तन्हाई में मौरन कर रहा था ऑफ द डेथ ऑफ स्पार्कलिंग फेसेस, जो नौजवान बड़े खूबसूरत लोग मर रहे थे, तो उनकी डेथ पे हर कोई एक मौरन कर रहा था, एक मातम सा कर रहा था, एक लेमेंट सा कर रहा था, एक अफसोस सा कर रहा था. एम्बुश्ड इन द मैश ऑफ फेयर नो रिक्विम हेल्ड फॉर द डेड, चूँकि एक मौत का जो खतरा था या एक मैश था, एक खौफ का, एक वहम का जो ये आलम था कि जो कोई बाहर जाएगा वो कोरोना इस कोविड-19 में मुब्तला हो जाएगा, उसको ये बीमारी लग जाएगी. तो एक एम्बुश सा लगा हुआ था, एक जाल सा बिछा हुआ था, इन द मैश ऑफ फेयर, जो ये खौफ का जाल था कि जो कोई बाहर जाएगा या जो कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा, ही इज़ गोइंग टू बी कॉट इन दिस कोविड-19, वो इस बीमारी में मुलविस हो जाएगा. नो रिक्विम हेल्ड फॉर द डेड, तो ये सब आप जानते हैं कि जिस उस टाइम जिस किसी की भी डेथ हो जाती थी, तो उसका जो रिक्विम था, उसके जो आखिरी रसूमात थे,
یا اس کا جو ریلیجس ایک وہ جو اس کا کریمیشن ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتا تھا، تو وہ چیز بڑی خاموشی سے ادا کی جاتی تھی، یا کہیں پہ ایسا بھی دیکھنے کو آیا کہ بالکل یہ چیز ہوئی نہیں، جو آپ وین یو ریممبر دس ایکٹ آف ریمبرنس ان دا آنر آف ڈیڈ، جو پھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی کی موت پہ، تو ویسا بالکل اس کام کی بالکل کوئی اجازت نہیں تھی، چونکہ گورنمنٹ آرڈرز تھے کہ لوگ زیادہ جمع نہ ہو جائے تو یہ بیماری زیادہ پھیلنے کا خطرہ تھا۔ ہیرسڈ ان ڈارکنیس، تو لوگ اس تنہائی میں، اس اندھیرے میں ہیرس ہو رہے تھے، تنگ آ رہے تھے، بڑے تکلیف میں تھے۔ ہیرسن کہتے ہیں کسی کو تنگ کرنا، کسی کو ستانا۔ مائی پین اور ہارٹ پاؤنڈس، جو یہاں پہ شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو پین اور ہارٹ ہے، میرا جو دل ہے وہ بڑا دکھ رہا تھا، بڑی تکلیف میں تھا، وہ پاؤنڈ کر رہا تھا، بڑی زور سے وہ دھڑک رہا تھا ایٹ دا ٹارمنٹنگ امیجز، جو یہ تکلیف دہ مناظر سامنے آ رہے تھے، امیجز تصویریں آ رہی تھی جو انسان کو بڑی ٹارمنٹ کرتی تھی، بڑی تکلیف پہنچاتی تھی۔ فلیشنگ فرام دا ٹیلی ویژن اسکرین، جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نظر آ رہا تھا، تو آپ نے وہ چیز کو بھی ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب کووڈ 19 پیک پہ تھا تو جو تصویریں آ رہی تھی کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ سانس نہیں لے رہے ہیں، خاص کر جب امریکہ یا ایران یا دوسرے کنٹریز میں جو وہ ویڈیوز آ رہی تھی اس ٹائم، یا چائنا میں جو ویڈیوز آ رہی تھی کہ لوگوں کی حالت کیا ہو رہی تھی، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے۔ پیپل گاسپنگ فار بریتھ، لوگ سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے، ان کا دم گھٹ رہا تھا ڈیو ٹو دس کووڈ 19 اینڈ ینگ باڈیز آن وینٹیلیٹرس، جو نوجوان لوگ تھے، بڑے خوب رو نوجوان تھے، ینگ پیپل، ینگ مین، اینڈ دے ور لائنگ آن دا وینٹیلیٹرس، وہ وینٹیلیٹرس پہ پڑے ہوئے تھے، تو ان کی حالت بہت بری تھی۔ آن دا برننگ پائرز، یا جو لوگ مر رہے تھے وہ چتاؤں پہ جل رہے تھے۔ اینڈ دین دیئر از وافٹنگ انٹو ڈینس اسموک، ان کے اس جلنے سے وہ بڑے وہ کالے سے بادل، وہ سموک سا نکل رہا تھا، دھواں نکل رہا تھا۔ دیئر از نو اسپیس ایٹ شمشان، تو کووڈ 19 جب پیک پہ تھا تو اتنے زیادہ لوگ مر رہے تھے کہ جو شمشان گھاٹ ہے ان پہ جگہ نہیں بچتی تھی، ان پہ کوئی اسپیس نہیں تھی ان کو جلانے کے لیے۔ ایٹ دا قبرستان، جو قبرستان ہے جہاں پہ جو وائر دا ڈیڈ باڈیز آر بینگ بریڈ، جہاں پہ ان مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، جو مسلمس کرتے ہیں یا دوسرے جو ریلیجن کے کچھ لوگ کرتے ہیں، یا ویسے جو شمشانز میں جہاں پہ ان کو جلایا جاتا ہے، کریمیٹ کیا جاتا ہے، تو ان پہ اب کوئی جگہ نہیں بچی تھی ان کے لیے۔ اینڈ منی فلوٹنگ آن دا بینکس آف ریور، اور بہت ساری جو لاشیں ہیں ان کو دریاؤں میں پھر ڈال دیا گیا، پانی میں پھینک دیا گیا، جس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے خود دیکھے ہوں گے کہ بہت ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ اب قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ ان کو کریمیٹ کیا جاتا، ان کے آخری رسومات انجام دیے جاتے۔ اتنے زیادہ لوگ مر رہے تھے اس ٹائم جب کووڈ 19 اپنے پیک پہ تھا، اپنے زوروں پہ تھا۔ مائی سول ڈیواسٹیٹڈ، جو یہاں پہ پوائنٹ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مائی سول ڈیواسٹیٹڈ، میرا جو روح ہے وہ ڈیواسٹیٹ ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا، برباد سا ہو گیا، میں بالکل پریشان سا ہوں۔ اینڈ ول دا نائٹ آف سوروز ایور اینڈ، یہ جو دکھوں کی رات ہیں، یہ جو تکلیف کی رات ہیں، یہ جو ہر طرف لوگ مر رہے ہیں، اور ایک دکھ اور ایک پریشانی کا ایک عالم ہے، ایک اندھیرا سا ہے۔ ول دس نائٹ آف سوروز، یہ جو اندھیری رات ہے یہ کہیں کبھی چھڑ بھی جائے گی، کبھی اس سے نجات بھی ملے گی، کبھی یہ اینڈ بھی ہوگی۔ ول دا سن آف لائف رائز اگین، جو زندگی کا سورج ہے وہ پھر سے طلوع ہوگا، دیٹ مینس جو نارمل لائف ہے، کیونکہ کووڈ 19 میں جو نارمل لائف تھی وہ بالکل سٹال ہو گئی تھی، بالکل سٹیگننٹ ہو گئی تھی، تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا پھر سے وہ نارمل لائف گزار پائیں گے ویسے ہی جیسے اس کووڈ 19 سے پہلے جو تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں یہی چیز کہہ رہا ہے کہ جو زندگی کا سورج ہے وہ پھر سے طلوع ہوگا، دیٹ مینس ڈو پیپل ایبل ٹو لیو دیئر لائف ایز دے وائر لیونگ بفور دس کووڈ 19، کیا لوگ ویسے اپنی زندگی بسر کر پائیں گے جیسے کووڈ 19 سے پہلے تھی، ایک نارمل لائف جا رہی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ ول دا بریز آف ہوپ بلو اگین، جو یہ امید کی ایک بریز ہے، ایک ٹھنڈی ہوا ہے، کیا یہ پھر سے چلے گی؟ اینڈ ول دا سینٹ آف فلاور سپریڈ اگین، جو پھولوں کی ایک وہ مہک ہے، ایک خوشبو ہے، ایک فریگرنس ہے، کیا پھر سے وہ سپریڈ کر پائے گی؟ دیٹ مینس لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کیا نارمل ہو پائے گی؟
will the spring of colors splash again. جو یہ کلرس ہوتے ہیں سپرنگ کے، اس بہار کے جو رنگ ہوتے ہیں، کیا پھر سے وہ سپلیش ہو جائیں گے، پھر سے وہ پھیل جائیں گے، پھر سے وہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی. will the bird of love sing again. جو یہ برڈ آف لو ہوتے ہیں، جو یہ جانور ہوتے ہیں جو بڑی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں، اینڈ ول دی ایبل ٹو ایور سنگ اگین. کیا ان کی آواز پھر سے ہمیں سننے کو ملے گی؟ یا برڈ آف لو ہیئر مینز جو یونیورسل لو ہے، دیٹ مینز جو لوگ ہیں جو بڑے آرام سے رہ رہے تھے، کیا پھر سے وہ اسی امن آشتی کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے؟ تو سانگز آف لو، آف جوائے آف لو لائف. تو جو سانگز آف لو، جو یہ سانگ ہوتے ہیں، گیت ہوتے ہیں آف لو، پریم کے، آف جوائے، خوشی کی، آف لائف، زندگی کے، دیٹ مینز ول people ever be able to celebrate their life as they were celebrating before this arrival of COVID-19. تو یہاں پہ جو اصل میں جو پوائنٹ ہیں وہ اس ٹائم کے بارے میں بات کر رہا ہے when the COVID-19 was at its peak and people were dying endlessly and people were not able to gossip, people were not able to take their breath, and there were the young boys and girls, they were on the ventilators and they were on the burning pyres. جو جوان لوگ تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، وہ ان وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہوئے تھے، کچھ جل رہے تھے، اور ابھی قبرستانوں میں، شمشان گھاٹوں میں بالکل جگہ نہیں بچی تھی. سو دا ڈیڈ باڈیز ویر تھرون ان ٹو دا ریورس. تو اس وجہ سے جو یہ ڈیڈ باڈیز ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ جو لاشیں ہیں وہ پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ گئی. دیٹ مینز اب کوئی ان کو جلانے کے لیے بھی نہیں تھا، یا اتنی جگہ نہیں بچی تھی، اتنی سورسز نہیں تھے، اور ایک سٹرگل، ایک کشمکش کا ایک عالم تھا جس میں لوگ رہ رہے تھے. اور لوگ یہ چیز سوچ رہے تھے will this corona, will this COVID-19 ever going to end, or will they ever be able to live their life as normal people live. تو کیا پھر سے وہ اپنی زندگی ویسے بسر کر پائیں گے جیسے جو نارمل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بسر کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو یہاں پہ پوائنٹ ہیں، تو پتہ نہیں یہ کس نے یہ پوائنٹ لکھی ہے، یہاں پہ کوئی نام نہیں دیا گیا ہے، بٹ دا پوائنٹ ہیز ٹرائی ٹو شیئر ہز ایکسپیرینسز آف دس COVID-19. لیکن اصل میں جو شاعر ہیں وہ ہمیں COVID-19 کی جو صورتحال تھی اس وقت، کہ لوگ جو کوارنٹائن ہو رہے تھے، یا جو لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، یا جو لوگوں کو کھانے پینے یا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. سو پوائٹ ایکچولی پکچرائزز دا سچویشن دیٹ واز دیئر ایٹ دا ٹائم آف پینڈیمک اور ایٹ دا ٹائم آف دس COVID-19. تو شاعر اصل میں یہاں پہ اس ٹائم کی ایک منظر کشی کر رہا ہے، ایک تصویر کشی کر رہا ہے جو COVID-19 کے دوران جب وہ اپنے پیک پہ تھا، یہ جو بیماری تھی، یا یہ جو وبا تھا، ایک پلیگ تھا، تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوئی جا رہی تھی، تو وہ چیز یہاں شاعر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ پوائم سمجھ آئی ہوگی، آپ کو اس کا ایک تھیم، ایک سینٹرل آئیڈیا جو ہے، اس کا ایک میسیج ہے، وہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.